السلام علیکم ناظرین، نیوز سٹریم کا اردو خبر نامہ لے کر میں نعمان وانی آپ کی خدمت میں حاضر۔ چلیے نظر ڈالتے ہیں آج دن بھر کی تازہ خبروں پر۔ جنوبی کشمیر میں ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں سرکاری فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان ہونے والے فائرنگ کے تبادلے میں جیش محمد کا ایک اعلیٰ کمانڈر ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے مقامی خبر رسائی ادارے KNO سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ترال کے وگد علاقے میں بدھ کے روز سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان ہونے والے فائرنگ کے تبادلے میں عسکریت پسند تنظیم جیش محمد کا ایک اعلیٰ کمانڈر ہلاک ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس سے قبل پولیس، فوج اور CRPF کی ایک مشترکہ ٹیم نے وگد علاقے میں کچھ عسکریت پسندوں کی موجودگی کے بارے میں ایک مخصوص اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کارروائی شروع کی تھی۔ تلاشی کارروائی کے دوران سرچ پارٹی کے مشتبہ مقام کی طرف پہنچتے ہی چھپے ہوئے عسکریت پسندوں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی، جس کی جوابی کارروائی سے انکاؤنٹر کا آغاز ہوا۔ قومی تفتیشی ادارے NIA نے بدھ کے روز عسکریت پسندی سے متعلق ایک کیس کے سلسلے میں وادی کشمیر کے 16 مقامات پر تلاشی لی، جس کے دوران سری نگر کے 4 باشندوں کو گرفتار کیا گیا۔ NIA کے ایک ترجمان کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ تفتیشی ادارے نے بدھ کے روز وادی کشمیر میں سری نگر، پلوامہ اور شوپیان اضلاع کے 16 مقامات پر چھاپے مارے، جس کے دوران عسکریت پسندی سے وابستہ 4 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ انہوں نے زیر حراست افراد کی شناخت چھتابل سری نگر سے تعلق رکھنے والے وسیم احمد صوفی، شیر گری سری نگر سے تعلق رکھنے والے طارق احمد ڈار، پاریم پورہ سری نگر سے تعلق رکھنے والے بلال احمد میر اور راجوری کدل سری نگر سے تعلق رکھنے والے طارق احمد بفندہ کے طور پر کی ہے۔ حفاظتی عملے نے بدھ کے روز شمالی کشمیر میں ضلع کپوارہ کے جنگلی علاقے سے ایک تباہ شدہ AK-47 رائفل، 3 وائرلیس سیٹ اور دیگر گولہ بارود برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے مقامی خبر رسائی ادارے GNS سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس، فوج اور BSF کی ایک مشترکہ ٹیم نے بدھ کے روز ایک مخصوص اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ریشی گنج جنگلی علاقے میں ایک مشترکہ آپریشن شروع کیا، جس کے دوران ایک تباہ شدہ AK-47 رائفل اور گولہ بارود سمیت 3 وائرلیس سیٹ برآمد ہوئے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پولیس نے معاملے میں قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت ایک مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں ایک نوجوان کو 2 اکتوبر کو جموں کے پھلیان میندال علاقے میں مبینہ طور پر ڈرون کے ذریعے ایک AK-47 رائفل اور نائٹ ویژن سمیت 3 میگزین گرائے جانے کے سلسلے میں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ SSP جموں چندن کوہلی نے مقامی خبر رسائی ادارے GNS سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ زیر حراست نوجوان اپنے پاکستان ہم منصب کے ساتھ رابطے میں تھا اور اس کا تعلق عسکریت پسند تنظیم لشکر طیبہ سے ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پولیس نے معاملے میں تھانہ ستواری جموں میں ایک کیس درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بدھ کے روز کہا کہ ملک میں برادریوں کو تقسیم کرنے کا ایک طوفان آیا ہے، جس کو اگر فوری طور پر نہیں روکا گیا تو بھارت کا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ NC کے صدر نے دارالحکومت سری نگر کے الوچی باغ علاقے میں مقتول اسکول پرنسپل سپندر کور کے اہل خانہ سے ملاقات کرنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں مسلمان، سکھ اور ہندو تقسیم ہو رہے ہیں، جس کو اگر فوری طور پر نہیں روکا گیا تو ہندوستان کا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ ڈاکٹر فاروق نے کور کے قتل پر کہا کہ مسلمان، سکھ اور ہندو برادریوں کو ان کے قتل کا سامنا کرنے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما دیویندر سنگھ رانا اور سرجیت سنگھ سلاتھیا نے پارٹی چھوڑنے کے ایک دن بعد نئی دہلی کے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں BJP میں شمولیت اختیار کی۔ گریٹر کشمیر میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق BJP کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے دونوں سیاسی رہنماؤں کا پارٹی میں استقبال کرتے ہوئے ان کی BJP میں شمولیت کو بڑی کامیابی قرار دیا۔ اس موقع پر رانا اور سلیتھیا کے ساتھ جموں کشمیر BJP کے سربراہ رویندر رینا سمیت سینئر لیڈر ڈاکٹر نرمل سنگھ بھی موجود تھے۔ اپنی پارٹی نے منگل کے روز ضلع کپوارہ کے میدان پورہ برامری علاقے میں پارٹی کے سینئر رہنما محمد امین بٹ کی رہائش گاہ پر ضلع کمیٹی برائے شمولیت کی ایک تقریب کا اجلاس بلایا۔ عرفان غنی بٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق اجلاس میں اپنی پارٹی کے مرکزی ترجمان جاوید حسن بٹ کے علاوہ ضلع صدر راجہ منظور،
ضلع نائب صدر عبدالرحیم وانی، ضلع سیکریٹری بلال عارف اور ہندوارہ حلقہ انچارج رشید بٹ سمیت پارٹی کے کئی دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ رپورٹ کے مطابق جاوید بیگ نے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی پارٹی کا بنیادی منتر نچلی سطح پر لوگوں سے رابطہ کرنا، ان کے مسائل سننا اور ان کی شکایت کے ازالے کے لیے کام کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ سیاسی باتوں اور لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے صرف جموں کشمیر کی روایتی سیاسی جماعتوں کا فائدہ ہوا ہے، جبکہ عام لوگوں کو ابھی بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے منگل کے روز اپنے 5 روزہ چناب وادی دورے کے دوران کشتواڑ کے داغ بنگلو میں پارٹی کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے آرٹیکل 370 کی بحالی کے لیے متحدہ جدوجہد کرنے کی اپیل کی۔ محبوبہ نے اپنے خطاب میں خطے میں خون ریزی ختم کرنے کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کی اکیلی آواز سے وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی آرٹیکل 370 کو سود کے ساتھ واپس لائے گی اور خطے میں خون ریزی ختم کرنے کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کو بھی یقینی بنائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے کی عوام کو آرٹیکل 370 کی بحالی کے لیے متحدہ جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ جموں کشمیر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بدھ کے روز محکمہ کی جانب سے حکومت کو اقلیتی برادری سے وابستہ اساتذہ کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی تجویز سے متعلق خبروں کو بے بنیاد قرار دیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے بدھ کے روز جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ محکمہ نے اقلیتی برادری سے وابستہ اساتذہ یا دیگر ملازمین کی بڑے پیمانے پر چھٹی، تعیناتی یا بڑے پیمانے پر منتقلی کے حوالے سے کوئی حکم جاری نہیں کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جموں کشمیر کے کئی خبر رسائی اداروں نے اس سے قبل منگل کے روز اطلاع دی تھی کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے حکومت کو ایک تجویز پیش کی ہے جس میں اقلیتی برادری سے وابستہ عملے کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 75 نئے معاملات درج کیے گئے، جبکہ وائرس کے باعث کسی بھی ہلاکت کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بدھ کے روز کووڈ-19 کے 122 مریض مختلف ہسپتالوں سے صحت یاب ہو گئے، جن میں جموں خطے کے 44 اور کشمیر کے 78 افراد شامل ہیں۔ خطے میں اب ایکٹیو پازیٹیو کیسز کی تعداد گھٹ کر 946 رہ گئی ہے، جبکہ ابھی تک 4426 افراد وائرس کے باعث جاں بحق ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کووڈ-19 کے 15,823 نئے معاملات درج کیے گئے، جبکہ 226 افراد نے وائرس کے چلتے دم توڑ دیا۔ حکومت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر کورونا وائرس کے 22,844 مریض ملک کے مختلف ہسپتالوں سے صحت یاب ہو گئے۔ ملک بھر میں اب ایکٹیو پازیٹیو کیسز کی تعداد 2,07,653 ہے، جبکہ ابھی تک 4,51,190 افراد وائرس کا شکار ہو گئے۔ وزارت صحت کے مطابق ملک بھر میں ابھی تک 96,43,79,212 افراد کو مجموعی طور پر ویکسینیٹ کیا جا چکا ہے۔ جان ہاپکنس یونیورسٹی کی بدھ کے روز جاری ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ابھی تک کووڈ-19 کے 238.2 ملین کیسز درج ہوئے ہیں، جبکہ وائرس کے باعث مرنے والوں کی تعداد 4.85 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر ابھی تک 6.49 بلین افراد کو مجموعی طور پر ویکسینیٹ کیا جا چکا ہے۔